الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 152 تک پہنچ چکے ہیں۔ 150 تک ہم نے پڑھا تھا، 151 پر عربک کی عبارت ہے، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ پیج نمبر 152 سے شروع کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی ذات بابرکت سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور پروردگار عالم کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے بہترین کتاب ہے یہ، وہی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کے اندر جو مطالب پنہا ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 152، ہیڈنگ ہے اس امانت کی وضاحت جس کا بوجھ آسمان و زمین نہ اٹھا سکے۔ نور، شاید وہ امانت جو کہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس کو ایک ظلم اور جہول انسان نے اٹھا لیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اس سے مراد یہی مقام اطلاق ہے، چونکہ آسمان، زمین اور ان کے جملہ موجودات سب کے سب محدود اور مقید ہیں، حتیٰ کہ ارواح کلیہ اور مقید کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت اطلاقی کی پذیرفت سے انکار کرے، اور امانت سے مراد ذل اللہ مطلق ہے، اور ذل مطلق بھی مطلق ہوتا ہے، لہٰذا ہر ذل متعین اس اطلاق کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرے گا۔ لیکن انسان پس وہ اپنے مقام ظلومیت میں اس بات سے عبارت ہے کہ وہ تمام حدود سے تجاوز کر جائے اور تمام تعینات کی چوٹی پر قدم رکھ لے، اور اس مقام لا مقامی کی حدود سے باہر نکل جائے، جس طرف اس آیت کے بقول اشارت کیا گیا ہے: اے اہل یثرب، پھر تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اس مقام لا مقامی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کے لیے جہولیت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنا سے مقام فنا میں ہو، اور اس ذل مطلق کو اٹھانے کی قوت رکھتا ہو۔ بس اس نے حقیقت اطلاقیہ کے ساتھ اس امانت کو اٹھایا، اور یہ اس وقت ہوا جب وہ مقام قاب قوسین تک پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام بریکٹ میں دیا ہوا ہے انہوں نے، کلام و ادنا فاصلہ 2 قوس سے بھی نزدیک تر، بریکٹ اوور۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام میں فکر کرو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ افق سے صبح طلوع ہو گئی۔ پیج نمبر 153 پہ ایک نئے نور کے بارے میں ہے، اور وہ پورا کا پورا عربک میں ہے۔ پیج نمبر 154 پہ آ جاتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نشات مختلفہ میں حقیقت محمدیہ۔ نور، تم جان لو، خدا تمہیں راہ حق کی ہدایت کرے کہ یہ مقام یعنی نشات غیبیہ میں مقام نبوت کا ظہور اور حقائق غیبی اور اسماء الہی کا ظہور برطبق اور سور اشیاء اور نشات علمیہ و عیان سے باتیہ انسان کامل کی نبوت سے عبارت ہے، یعنی نشات ثانیہ، بلکہ حضرت سوم میں حقیقت محمدیہ چونکہ ظاہر و مظہر دونوں متحد ہیں، خصوصاً مظہر عتم اطلاقی کہ جس کے وجود کے لیے کوئی نوع تعین نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی نفسیت ہے، پس مقام اول عبارت ہے حقیقت جمعی اور اسم اعظم کے ساتھ خبر دینے سے، جو کہ حضرات اسماعیہ کے لیے مقام وحدانیت میں غیب الغیوب سے جمع اسما کا مقام احدیت ہے۔ پس مقام دوم اس بات سے عبارت ہوگا کہ مظہر عتم اور مجلۂ اعظم کے ساتھ خبر دی جائے، مظہر عتم اور مجلۂ اعظم کے ساتھ خبر دی جائے، یعنی عین ثابت انسان، الزبان حقیقت جمعی یعنی اسم اعظم، بلکہ لسان غیب سے خبر دینا بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ سور اسماعیہ الہیہ کے لیے یعنی عیان ثابتیہ کے لیے اصلاً حجاب نہیں ہے۔ اور ہمارا تیسرا مقام ان مقامات میں سے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ نشات عینیہ میں مظہر عتم کے ساتھ حقیقت علمی کے بارے میں خبر دینا، یا بالفاظ دیگر عالم امر میں بوسیلہ حقیقت انسانیہ عین ثابت کی زبان سے خبر دینا ہے۔
بلکہ اسم اعظم کی طرف یہاں پہ پھر یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں ایک پرابلم کرتی ہوں عموماً یہ پڑھتے ہوئے نا، جب میں یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں سائٹ پہ ایک بار آتا ہے جس میں پیج نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، میرا ہاتھ مطلب میں گم سی ہو جاتی ہوں اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں، وہ کرنے میں، اور مطلب اسی دوران میں یہ ہونے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ جب ان جو نمبرز ہوتے ہیں جو پیجز کے آتے ہیں اس پہ پڑتا ہے تو پھر پیجز ایک دم سے اوپر جو ہوتا ہے اوپر چلے جاتے ہیں سارے، اور پھر آپ لوگوں کے لیے میں اتنا اچھا ریڈ نہیں کر پاتی ہوں، مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے دوبارہ سے کہ میں کہاں تک پہنچی تھی۔ 2-3 دفعہ سے یہ ہو رہا ہے جس کے لیے بہت زیادہ معذرت ہے آپ لوگوں سے، اور میں اب انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ یہ نہ ہو اور آپ لوگوں کو کوئی زحمت نہ ہو۔ اب اس وقت یہی ہو چکا ہے اور میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ میں کہاں سے ریڈ کر رہی تھی۔ ہم تھے پیج نمبر 153 پر آئی تھنک، تو میں 159 تک آ گئی ہوں، 158 157 اور 155، ہاں بالکل 154 پہ تھے ہم۔ پس مقام اول عبارت ہے حقیقت جمعی اور اسم اعظم کے ساتھ خبر دینے سے، جو کہ حضرات اسمائیہ کے لیے مقام وحدیت میں غیب الغیوب سے جمع اسما کا مقام احدیت ہے۔ پس مقام دویم اس بات سے عبارت ہوگا کہ مظہر اتم اور مجلہ اعظم کے ساتھ خبر دی جائے، یعنی عین ثابت انسان از زبان حقیقت جمعی یعنی اسم اعظم کے بدلے لسان غیب سے خبر دینا بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ سور اسماء الہیہ کے لیے عیان ثابتہ کے لیے اصلاً حجاب نہیں ہے، اور ہمارا تیسرا مقام ان مقامات میں سے ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ نشات عینیہ میں مظہر اتم کے ساتھ حقیقت علمی کے بارے میں خبر دینا، یا بألفاظ دیگر عالم امر میں بوسیلہ حقیقت انسانیہ عین ثابت کی زبان سے خبر دینا ہے، بلکہ اسم اعظم کی طرف سے، بلکہ مقام غیب کے بارے میں جیسا کہ تم نے پہچانا ہے اس مقام میں بھی حجاب نہیں ہے۔ پیج نمبر 155 عیان کے متعلق آقائی قمشائی کا بیان۔ نور، ہمارے شیخ المشائخ آقائے محمد رضا قمشی نے حاشیہ بر مقدمات شرح فصوص الحکم، جہاں پر عیان ثابتیہ کو اسماء الہیہ میں ماہیت اور وجود کے ساتھ قیاس کیا ہے، اور کہا ہے کہ ماہیت تعین وجود سے عبارت ہوتی ہے اور اشیاء کی نسبت ماہیت کی طرف دی جاتی ہے نہ وجود کی طرف۔ یہ بات اللہ کے سوا تمام موجودات کے لیے ہے، کیونکہ شے اپنے تعین کے لیے فاعل ہے، اسی طرح عیان اسما کے تعین سے عبارت ہیں، عیان اسما کے تعین سے عبارت ہیں، اور عالم انسان کامل کی عین ثابت کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے وہاں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ اب عربک میں 158 پر 157 کا بقیہ جو حصہ ہے تھوڑا سا پیج کا وہ، اور 158 پر پورا عربک میں ہے۔ 157 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نقد و تلخیص: عیان ثابتیہ تعینات اسماء الہی سے عبارت ہیں، اور مقام خارج میں تعین متعین کے لیے عین ہوتا ہے اور مقام عقل میں اس کا غیر ہوتا ہے۔ پس عیان ثابتیہ عین اسماء الہیہ ہیں، اور تجلیات کے اعتبار سے وہ اسم اللہ ہیں، اور دیگر اعتبار سے وہ اس کے اجزاء ہیں، اور یہ دو اعتبار اس حقیقت سے عبارت ہیں کہ اللہ با اعتبار صفات اسم ذات ہو یا اسم ذات با صفات ہو۔ پس عیان ثابتیہ تجلیات کے اعتبار سے حقیقت انسانیت کی تجلیات ہیں، اور دیگر اعتبار سے اس حقیقت کے اجزاء ہیں، کیونکہ انسانی حقیقت اس اسم کے لیے عین ہے، اس دلیل سے کہ تعین متعین کے ساتھ متحد ہے۔ بنابراین عین ثابت احمدی وہی حقیقت انسانیت اور حقیقت محمدیہ ہے، جو کہ بصورت اسماء عالم، اسما میں بصورت عالم عیان ثابتہ میں جلوہ نما ہے، اور عالم یعنی ماسوی اللہ سب صورت اسما سے عبارت ہے اور ان کا مظہر ہے۔ بس یہ عالم وہی صورت حقیقت انسانیت اور اس حقیقت کا مظہر ہے
جس دلیل سے ہم نے کہا ہے کہ اسماء و اعیان ایک اعتبار سے اس حقیقت کی تجلیاں ہیں اور دوسرے اعتبار سے اس حقیقت کے اجزاء ہیں، اور ان کی صورت اس حقیقت کی صورت اور حقیقت کا مظہر ہے۔ پس حقیقت محمدیہ ہی عالم کی صورت میں جلوہ گر ہے، اور عالم میں ذرے سے لے کر بڑی چیز تک سب اس حقیقت کا ظہور اور تجلی کا محل ہے۔ بس اس کے بعد انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا، اگر اس میں اللہ اور عین ثابت محمدی دونوں عین میں متحد ہیں تو کیا وجہ ہے کہ عالم اس عین کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس اسم کی طرف منسوب نہیں ہوتا؟ عین ثابت اس اسم کا تعین ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ واضح طرف پر حق ہے، اور ان کا کلام تمام ہوا، رمز روحانیین میں ان کا مقام بلند ہو۔ یہ پیج نمبر 58 پہ تھی عبارت، 158، 157 اور 158 کو اس وقت میں نے پڑھا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 159 پر، اس میں پورا عربک ہے، اس کے بعد 160 ہے۔ آقائی قمشائی کے بیان پر تنقید۔ نور، ہم نے جو تمہاری آنکھ سے پردہ ہٹایا ہے وہ اب تیز بین ہے، اس سے ہمارے بیان کردہ مباحث پر توجہ کرنے سے تم جان چکے ہو کہ علم الہی میں اعیان ثابتہ کا ثبوت ایک لحاظ سے اس طرح ہے جس طرح کے نور تام میں ناقص انوار کا ثبوت ہے، اور عقل اجمالی بسیط میں عقل تفصیلی مضمر ہے۔ اور چونکہ اعیان و اسماء میں کوئی حجاب نہیں ہے، اور جو چیز عین ثابت کی طرف منسوب ہو وہ ذات مقدسہ کی طرف منسوب ہوگی، پس تجلیات باوجود یہ کہ اسماء و صفات کے لباس میں اور اعیان کی پوشاک میں ہیں مگر ذاتی ہیں۔ بنا بری اس مطلب کو ماہیت و وجود پر قیاس کرنا الفارق ہے، مگر پھر بھی ارباب بصیرت و اہل ذوق و سلوک کے نزدیک مقیس علیہ یعنی اسماء الہیہ میں اعیان ثابتہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ مرحوم قمشی نے فرمایا ہے، کیونکہ آثار کا ماہیت کی طرف منسوب ہونا یا بنظر وحدت در کثرت ہے، اور وجود تعینات سے منزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں ظاہر ہے، اور نظریے کے مطابق وجود ہمہ اشیاء سے عبارت ہے، یا بنظر اصحاب فلسفہ رسمیہ اس سے عبارت ہے کہ عالم یعنی کلیات طبیعہ خارج میں موجود ہیں، نہ مشرب عرفانی جو کہ آزاد لوگوں کی نگاہ میں خیال اندر خیال ہے۔ اس کو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت تیزی سے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، میں اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں آخری 2 لائنز کو۔ نظریے کے مطابق وجود ہمہ اشیاء سے عبارت ہے، یا بنظر اصحاب فلسفہ رسمیہ اس سے عبارت ہے کہ عالم یعنی کلیات طبیعہ خارج میں موجود ہیں، نہ مشرب عرفانی جو کہ آزاد لوگوں کی نگاہ میں خیال اندر خیال ہے۔ بالجملہ اگر ان کا مقصد ان کے اس قول کے مطابق کہ فاعلیت شے اس کے تعین کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذات شے بدون تعین اسم و صفت یا بدون آن کا اعیان کی پوشاک میں ظاہر ہو، ان میں فاعلیت کی کوئی نوع نہیں پائی جاتی، یہ مقصد برحق ہے جس کی تحقیق تم نے جان لی، مگر اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم متعین کے ساتھ انتصاب فعل کی نفی کریں، بلکہ فعل یقیناً متعین کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، نہ تعین کے ساتھ، اور اگر ان کا مقصود یہ ہے کہ تعین فاعل ہے تو اس مطلب کی کوئی صحیح وجہ موجود نہیں ہے، اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ وہ تعین کے لیے اعلیٰ ہے تو باوجود یہ کہ وہ خلاف تحقیق ہے تب بھی اس سے نفی انتصاب کا موجب ہونا ثابت نہیں، اور وہ تحقیق جو قابل تصدیق ہے اور وہ وہی ہے جو تم انوار الہیہ کے بیان کے ضمن میں جان چکے ہو کہ ذات تعینات اسماء کے لباس میں اعیان ثابتہ پر تجلی کرتی ہے، لیکن چونکہ درمیان میں حجاب نہیں ہے، اور جو آئینہ مورود نجکی ہے تجلی ہے
وہ اور جو آئینہ مورود تجلی ہے صاف روشن ہے اور تجلی ذاتی ہے، اور الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ اس حدیث کے معنی میں ایک معنی ہے کہ جس کو ہم بالمعنی نقل کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں، اور حدیث اہل البیت عصمت علیہم السلام سے منقول ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ توحید حقیقی یہ ہے کہ تم اسم کو مسمى طور پر واقع کرو، اگر ایسا نہ ہو تو تنہا اسم کی عبادت کرنا کفر ہے، اور اسم و مسمى دونوں کو ملا کر ان کی عبادت کرنا شرک ہے۔ یہ تھا پیج نمبر 161۔ 160 کی کچھ عبارت تھی، اور اس کے بعد 161 کیونکہ کنٹینیویشن میں تھا تو میں نے اس کو ریڈ کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو آخری جملہ جو ہے کہ تنہا اسم کی عبادت کرنا کفر ہے اور اسم و مسمى دونوں ملا کر ان کی عبادت کرنا شرک، اس کو نمبر 1 دے کے بریکٹ میں لکھا ہے، اور نیچے اس کی انہوں نے جو ہے وہ بیان کی ہے تشریح۔ تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کا الفاظ جیسا کہ کتاب التوحید میں منقول ہے یوں ہے کہ ہشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق سے اسماء اللہ اور ان کے اعتقاق کے متعلق دریافت کیا، تو امام نے فرمایا اللہ الہ سے مشتق ہے، اور الہ کسی معلودہ کا مقضی ہے، اور ہمیشہ اسم غیر مسمى ہوتا ہے۔ جس نے صرف اسم کی پرستش کی وہ اور معنی کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگلے صفحے پر کیا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 162 پر۔ ہاں، ولی اللہ نے سچ فرمایا، اور مرحوم قمشی قدسرہ کے کلام میں ایک اور بھی تأمل موجود ہے جس کو ہم طوالت کے خوف سے ترک کرتے ہیں، اور یہاں اس مصباح کو ختم کرتے ہیں، اور با مدد خداوندی اس کلام کے دوسرے طریقے کا آغاز کرتے ہیں، اور ابتدا و انتہا میں اسی سے استقامت چاہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو حاشیہ تھا اس کا باقیہ جو تھا وہ یہاں پر نیچے آیا ہے، اور اس سے اوپر ہے مصباح دوم۔ تو ہم مصباح دوم پڑھنے سے پہلے اس حاشی کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو پچھلے گزشتہ صفحے کا تھا۔ اسم اور مسمى دونوں کی پرستش کی، جس نے اسم اور مسمى دونوں کی پرستش کی اس نے شرک کیا، اور دو کی عبادت کی، اور جس نے معنی کی پرستش کی اور اسم کی نہ کی، یہی توحید ہے۔ اور اسی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے مروی ہے کہ جس نے وہم کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اس نے کفر کیا، اور جس نے اسم کی عبادت کی اور معنی کو ترک کر دیا اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اسم و معنی کی عبادت کی اس نے شرک کیا۔ جس نے معنی پر اسماء صفاتیہ واقع کر کے پرستش کی، جن صفات سے اللہ نے اپنی وصف بیان کی ہے، اس پر دل میں اعتقاد پیدا ہوا اور پوشیدہ و اعلانیہ اس کی زبان سے نطق کیا، تو یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کی صفت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہی لوگ مومنین برحق ہیں۔ یعنی کون لوگ مومنین برحق ہیں اس کے حساب سے؟ کہ جس نے معنی پر اسماء صفاتیہ واقع کر کے پرستش کی، جن صفات سے اللہ نے اپنے وصف بیان کی، اس پر دل میں اعتقاد پیدا کیا اور پوشیدہ و اعلانیہ اس کے ساتھ زبان سے نطق کیا، تو یہ امیر المومنین کے اصحاب کی کیفیت ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اسی پیج پہ، یعنی پیج نمبر 162 پہ، جو مصباح ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی ہیڈنگ ہے نشاط غیبی میں اسرار خلافت و نبوت۔ مصباح دوم، نشاط غیبیہ اور انوار عقلیہ میں تمہارے لیے منکشف ہونے والے اسرار خلافت و ثبوت و نبوت، اسرار خلافت، نبوت و ولایت کے بیان میں، اور اس میں ایسے ایمانی حقائق ہیں جو نورانی مطالعوں سے طلوع ہوتے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے کمالات انسانی کی طرف بلندی اختیار کرو۔ پیج نمبر 163، 164 اور 185 سوری۔
ہم 165 164 163 60 ہے، یہ بالکل ایسا پرنٹ ہوا ہوا ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے 80 میں خود حیران ہو رہی تھی کہ ابھی تو ہم 160 پہ تھے، 180 پہ کیسے آ گئے. تو 163 میں پورا عربک ہے، 164 میں پورا عربک میں ہے، اور 165 میں تھوڑا سا نیچے کا حصہ جو ہے وہ اردو میں ہے. جو ترجمہ ہے اس سب کا وہ میں ترجمہ پڑھتی ہوں. مطلع: خدا تمہیں حق الیقین کی طرف ہدایت کرے اور تمہیں زمرۂ روحانیین میں شامل کرے. یہ جان لو کہ وہ حقیقت عقلی جو ہے وہ براہین عقلیہ محکمہ سے ثابت ہے، جیسا کہ فلاسفہ کاملین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور ماہرین علوم الہیہ کاملین قدیمی نے اس کی جانب رمز کیا ہے. اور اب یہاں سے پیج نمبر 166 شروع ہو گیا ہے. اور کتب سماویہ الہیہ نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے، اور احادیث آثار نبوت و ولایت نے ان کے رخ سے نقاب ہٹایا ہے. اور یہ کہ وہ حضرت مشیت متعلقہ کے لیے تعین اولیٰ ہے، جس کا مقام و مرتبہ اہدیت جمع سے تم نے پہچانا ہے. اور اس پر دلیل و برہان یہ ہے کہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ برہان جملہ براہین کے علاوہ ہے جو کہ ارباب فلسفہ کی مفصل کتابوں میں مذکور ہوا، اور یہ از خود میرے دل میں القا ہوا ہے جس وقت میں اس رسالے کی تالیف کے وقت اس مقام پر پہنچا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ حقیقت غیر معینہ، چاہے کوئی بھی حقیقت ہو، جب وہ اپنے سے وابستہ گو نہ گو حقیقتوں سے پیوستہ ہو کر تعین حاصل کرے گی تو اسی تعین سے وابستہ ہوگی، جو رتبہ و ذات میں سابق تر اور قدیم تر ہوگا. شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق زمانیت سے ہو، اور بالجملہ حقیقت غیر متعینہ و غیر مقصورہ. جب متعین و مقصور ہوگی تو اس کا تعین و تصور اسبق و قدم کے ساتھ ہوگا، اور ماہیات جہاں بھی قدم رکھتی ہیں اپنے لواحقین و اعراض سے منقدم ہوتی ہیں، چاہے وہ لواحق و اعراض تعلق و تقدرات ملکوتی سے ہوں یا لواحق مادی اور ان کے اعراض سے ہوں. جس طرح کہ اصل تقدیر و تعلق اپنی ماہیت کے دیرے لواحق سے متقدم ہوتی ہے، پس پہلے حقیقت ماہیت کی صورت میں متعین ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے لواحق میں اس کا تصور کرتے ہو جو اس کی نسبت سابق تر ہو. اور جب ہم مراتب وجود اور عالم نزول و صعود کے حالات کی مکمل طور پر تفتیش و تمحیص کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں صرف حقیقت عقلیہ آتی ہے جو کہ کاملہ مجرد ہے، اور اس کے علاوہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جو ماہیت کے ساتھ متعین ہو. پیج نمبر 167. لیکن باقی موجودات چاہے وہ کسی بھی عالم کے ہوں، وہ ماہیت کے تعین سے زائد بھی تعین رکھتے ہیں، پس وہاں واجب ہوتا ہے کہ تعین ماہیت سے مؤخر ہو، اور ماہیت اس سے مقدم ہو، اور یہ تقدم دوہری ہوگا، جیسا کہ حقیقت غیر معین کا تقدم معینات پر نہ صرف تقدم حقیقی ہے بلکہ تقدم حقانی اصلی ہے. اور یہ گمان مت کرو کہ یہ لواحق یعنی تقدر و تعلق ملکوتی اور عالم مادہ کی طرف اترنا اور محکوم زمان ہونا اور ماہیت کا تدریجی ہونا یہ وجود کے لوائق و اعراض سے ہے، نہ لوائق ماہیت ہے، جس پر دلیل یہ ہے کہ مقام تعقل و تجزیہ عقلی میں یہ اعراض و لوائق ماہیت سے جدا ہوتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لواحق وجود سے ہے، نہ کہ لواحق ماہیت سے ہے. اور یہ گمان فاسد اور خیال باطل ہے، کیونکہ سق ذات ملکوت تعلق و تقدر اس بات سے عبارت ہے کہ مادہ اور لواحق مادہ کے ہاتھوں اسیر ہو. ان کا آپس میں جدا ہونا ممکن نہیں ہے، نہ مقام ذات میں اور نہ مقام تعقل میں، نہ خارج میں اور نہ ذہن میں. اور اسی وجہ سے علماء نے نفس کی یہ تعریف کی ہے
کہ نفس جس میں طبعی عالی کے لیے کمال اول سے عبارت ہے، اور اسی وجہ سے روح شناسی کو علوم طبعی میں شمار کیا جاتا ہے، اور شیخ عارف کامل و بزرگ ترین فلسفی صدر الحکمہ والمنتحلین نے قدس اللہ نفس الشریفہ نے اس سے برہان قائم کیا ہے کہ نفس کی نفسانیت یعنی کمال اول نشو کی ابتدا اور عوارض کے کمال سے قبل ذات نفس سے لاحق نہیں ہوتا، اور نہ عارض لازم نہ عارض مفارق، اسی طرح ملکی صورتوں کی ذاتی قید مادہ اس کے لواحقی قید میں ہے جس پر برہان قائم ہوا ہے۔ اگر توالد کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہارے لیے ایسے امور بیان کرتے جو تمہارے لیے باعث اطمینان و یقین ہوتے، لیکن یہ رسالہ ان بحثوں کے لیے نہیں ہے۔ پیج نمبر 168۔ اور یہ گمان نہ کرو کہ یہ سور کا لواحق کے چنگل میں اسیر ہونا سور ملکیہ و حقائق ملکوتیہ کے عالم میں نور کی جانب خلاص پانے کے منافی ہے، چونکہ یہ بات ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ اس پر اچھی طرح تدبر کر لو۔ اس گفتگو میں کوئی تضاد نہیں ہے تاکہ تم مطلب کی حقیقت کو دریافت کر سکو، اور یہ بات جو تعینات کے ساتھ رابطے کے بارے میں کہی گئی ہے یہ برحسب قوس نزولی تھی، اور اسی بیان میں قوس صعودی کی ترتیب پر بھی برہان قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سر آغاز جس سے صورتیں حاصل ہوتی ہیں اور ترقی کی راہ ملتی ہے وہ بھی کثرت سے وحدت کی جانب حرکت کرتا ہے اور نزول سے صعود کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ وہی ہے ولائے اولا تھا جس نے بحسب ذات کوئی صورت اختیار نہ کی اور بحسب جوہر کوئی تعین نہیں رکھتا، اور چونکہ یہ تعینات کے ساتھ سابق تر ترتیب ہے متعین ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی صورت نے جس میں مطلق کے ساتھ تعین پایا، پھر صورت عنصری اور پھر صورت معدنی میں آیا، یہاں تک کہ روحانیوں کی صف میں پیوستہ ہو گیا اور اس کے مابین جگہ حاصل کی، اور جس نقطہ سے شروع ہوا تھا اسی پر جا کر واپس پہنچ گیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے جس طرح خدا نے تمہاری آفرینش کا آغاز کیا اسی طرح تم واپس پلٹ جاؤ گے۔ اب ہم پیج نمبر 169، اس میں عربی کی پوری عبارت ہے، 170 میں بھی اسی طرح ہے، اور 171 اور 172 میں بھی اسی طرح ہے۔ تو ہم اب اردو ترجمہ جہاں پہ ہے یعنی 173، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت و جناب امیر کی ارواح اول تعین مشیت ہیں اور معصومین کا ظہور امری مطلع، اہل وحی و تنزیل سے معصومین علیہ۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اس کو ہم اگر زیادہ بہتر طور پہ پڑھیں، کیونکہ ائمہ اطہار کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں اور حضرت کی ظہور کے بارے میں، امری اور ان کی ارواح کے اول تعین کے بارے میں ہے، تو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم جب انشاءاللہ اس کے بعد والی ریڈنگ میں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اور پورا مکمل ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کی ریڈنگ یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے جلدی ہی ہم مل کے یہ پڑھیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ لوگ، پھر انشاءاللہ جلد ہی دوسری ریڈنگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔